یرموک کی لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اس وقت ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب لڑائی ختم ہوئی، فوج اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھانے لگی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی، میرے ایک چچا کے لڑکے تھے، چچا زاد بھائی تھے، میں بھی ان کی تلاش میں نکلا کہ دیکھوں کیا حال ہے، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، شہید ہو گئے یا زخمی ہیں یا کہاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پانی کا ایک پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کٹورے میں پانی لے کر میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تلاش کرتے 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 میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے میرے بھائی کے کراہنے کی آواز آئی، میں دوڑ کے پاس پہنچا، اور پاس پہنچنے کے بعد میں نے خیر خیریت معلوم کی اور پانی کا پیالہ سامنے پیش کیا، تو اتنے میں دوسرے ایک صحابی تھے زخمی، ان کے کراہنے کی آواز آئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کو دے دو۔ میں ان کے پاس پہنچا، ان کو پانی کا پیالہ پیش کیا تو قریب سے تیسرے ایک زخمی کی کراہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں، پہلے ان کو پلا دو۔ میں ان کے پاس پہنچا، جب پہنچا تو وہ انتقال کر چکے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں واپس پلٹ کر دوسرے والے کے پاس آیا، یہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ پلٹ کے اپنے بھائی کے پاس آیا، میرا بھائی بھی انتقال کر چکا تھا۔ یہ اور اس قسم کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس چیز نے اور جس طاقت نے ایسے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا جن لوگوں کے دل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی قبیلے میں دوسرے قبیلے والوں سے لڑائی جھگڑا ہوا اور چھوٹی سی بات پہ قتل ہو گیا تو اس قتل کا بدلہ لوگ اپنی نسلوں میں وصیت نامے لکھ کے جایا کرتے تھے کہ فلاں قبیلے کے فلاں آدمی نے ہمارے قبیلے کے فلاں شخص کو مارا تھا، میں اپنی زندگی میں اس قبیلے کے لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکا، لہذا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو لوگ دنیا میں میری نسل میں موجود رہیں گے ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ فلاں قبیلے کے لوگوں سے بدلہ لے۔